بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی سبق کی عبارت ہے وزوائد الغصب متصلة والحسن ومنفصلة كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب. هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله مضمونة، وقد مر أن هذا مبني على الاختلاف في حد الغصب وضمين نقصان ولادة معه وجبر بولد بقي به، خلافا لزفر والشافعي رحمهم الله، فإن الولد ملكه فلا يصلح جابرا لملكه. قلنا سببهما شيء واحد وهو الولادة، ومثل هذا لا يعد نقصانا. فلو زنى بأمة غصبها فردت حاملا فولدت فماتت ضمن قيمتها. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يضمن لأن الرد وقع صحيحا وقد ماتت في يد المالك بسبب حادث في ملكه وهو الولادة، وله إنه لم يصح الرد لأن سبب التلف حصل في يد الغاصب، بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى الضمان بعد فساد الرد. ثم عطف على الحرة قوله ومنافع ما غصب سكنه أو عطله، فإنها غير مضمونة بأجر عندنا، سواء استوفى المنافع كما إذا سكن في الدار المغصوبة أو عطلها. وعند الشافعي رحمه الله مضمونة بأجر المثل في الصورتين، وعند مالك رحمه الله مضمونة إن استوفى لا إن عطلها، وهذا بناء على عدم تقومها عندنا، وإن تقومها ضروري في العقد، وإتلاف خمر المسلم وخنزيره، وإن أتلفهما الذمي ضمن، خلافا للشافعي رحمه الله، فإن الذمي تبع المسلم فلا تقوم في حقه، ولنا إنه متروك على اعتقاده. ولو غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له كالنقل من الظل إلى الشمس، أو جلد ميتة فدبغه به أي بما لا قيمة له كالتراب والشمس، أخذهما المالك بلا شيء ولو أتلفها ضمن. ولو خللها بذي قيمة كالملح والخل ملكه ولا شيء عليه. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما أخذها المالك وعطى ما زاد الملح، فلو دبغ به الجلد أي بشيء له قيمة كالقرض والعفص أخذه المالك ورده ما زاد الدبغ فيه، ولو أتلفه لا يضمن. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه. فالحاصل أنه إذا خلل أو دبغ بما لا قيمة له أخذها المالك، لأن الأصل حقه وليس من الغاصب سوى العمل ولا قيمة له. أما إذا خلل أو دبغ بذي قيمة يصير ملكا للغاصب ترجيحا للمال المتقوم على غير المتقوم. والفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين الخل والجلد أن المالك يأخذ الجلد ولا يأخذ الخل، لأن الجلد باق لكن أزال عنه النجاسات، والخمر غير باق بل صارت حقيقة أخرى. وإنما لا يضمن الجلد عند أبي حنيفة رحمه الله إذا أتلفه، لأنه غصب جلدا غير مدبوغ ولا قيمة له، والضمان يتبع التقوم لكن العين إذا كان باقيا لا يشترط. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مغصوبہ چیز کے اندر جو اضافے ہوتے ہیں، یعنی متصل ہو یا منفصل ہو، اس کے اندر کوئی اضافہ ہو گیا، وہ تعدی کی صورت میں زمان اس پر لازم آ سکتا ہے، یا پھر مستقل طور پر اس کو غصب کرنے سے زمان لازم آ سکتا ہے، وگرنہ حنفیہ کے نزدیک جو زوائد ہیں، جو اضافہ جات ہیں، چاہے وہ متصل ہوں یا منفصل ہوں، وہ مضمون نہیں ہیں، ان کا زمان نہیں آتا۔ عبارت میں اس کی وضاحت دیکھیے، وزوائد الغصب، اور غصب کی چیز کے اندر جو اضافہ جات ہوئے، متصلۃ، چاہے وہ متصل ہو، کالسمن والحسن، جیسے غصب کی چیز جو ہے وہ موٹی ہو گئی یا پھر خوبصورت ہو گئی، ومنفصلۃ، یا پھر اس سے جدا کوئی زائد چیز اس سے نکل آئی، کالولدی، جیسے بچہ پیدا ہو گیا باندی کا، والثمری، اور درخت چھینا تھا، غصب کیا تھا، اس پر پھل آ گیا، لا تضمن الا بالتعدی، تو یہ جو اضافہ جات ہیں ان کا زمان تب آئے گا جب ان میں تعدی پائی جائے، جان بوجھ کر ان کو ہلاک کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کی حیثیت غاصب کے پاس امانت کی ہے۔ او بالمنع بعد الطلب، یا پھر غاصب نے
روک دیا تھا، نہیں ادا کیا، جب مالک نے مطالبہ کیا یہ مغصوبہ چیز میں جو اضافہ جات ہیں یہ بھی واپس کرو، اب جب اس نے واپس نہیں کیا تو یہ غاصب بن گیا مستقل طور پر زوائد کا، تو پھر یہ ضامن ٹھہرے گا۔ ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ مضمونۃ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زوائد مطلقاً وہ اس پر زمان آتا ہے اگر وہ ہلاک کر دیا جائے۔ وقد مر، اور یہ بات پہلے گزر چکی، ان هذا مبنی على الاختلاف فی حد الغصب، یہ بات پہلے گزر چکی کہ یہ جو اختلاف ہے یہ غصب کی تعریف کے اختلاف کی وجہ سے ہے، کہ غصب کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غصب کی تعریف یہ تھی کہ اثبات الید المبطلہ، ناجائز قبضے کا ثابت ہونا، ناجائز قبضے کا حاصل ہونا، اور جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ ازالت الید المحقہ، کہ جو برحق قبضہ تھا اس کو بھی زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو جو زوائد ہیں اس پر مغصوب منہ کا قبضہ تھا ہی نہیں، تو اس کا قبضہ کیسے زائل کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ ضمان نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگر مغصوبہ چیز کے اندر کمی اور اضافہ دونوں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وضامینہ، اور ضامن ٹھہرے گا نقصان ولادت معہ، جو بچے کی ولادت کی وجہ سے باندی کی قیمت میں کمی آئی ہے، وجوبرا، اور اس کمی کو پورا کیا جائے گا پہلے، بولد بقی بہ، اس بچے کی قیمت کے ساتھ جو اس سے پیدا ہوا ہے۔ خلافا لزفر والشافعی رحمہم اللہ، امام زفر امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فإن الولد ملکہ، فرماتے ہیں کہ بچہ مالک کی مغصوب منہ کی ملک ہے، فلا یصلح جابرا لملکہ، تو اس کی ملک کی کمی اس کی ملک سے ہی کیسے پوری کی جا سکتی ہے؟ قلنا، ہم نے جواب دیا، سببہما شیء واحد، دونوں کا سبب، اضافہ اور کمی دونوں کا سبب ایک ہی ہے، وہو الولادت، اور وہ ولادت ہے بچے کی، ومثل ھذا لا يعد نقصانا، تو جب کمی اور اضافے کا سبب ایک ہو تو اس کو نقصان شمار نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو واضح کر دیتا ہوں، ایک آدمی نے باندی غصب کی، اب باندی نے اس کے قبضے میں بچہ جن دیا، اب بچہ جننے سے باندی کی قیمت میں کمی آ گئی، مثال کے طور پر 10,000 درہم کی باندی تھی، اب بچہ جننے کے بعد اس کی قیمت 4,000 درہم رہ گئی ہے، اور جو بچہ اس نے جنا ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت لگوائی جائے، مثلا اگر اس کی قیمت بھی 4,000 ہے تو یہ 8,000 درہم تو یہیں سے مکمل ہو جائیں گے، اب 2,000 درہم باقی رہ گئے، اس کا یہ جو غاصب ہے وہ ضامن بن جائے گا۔ جبکہ امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کمی آئی ہے اس ساری کمی کا وہ ضامن بنے گا، اور بچے کے ذریعے اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، فلو زنا بامۃ غصبھا، اگر کوئی باندی اس نے غصب کی اور اس سے زنا کر دیا، فردت حاملا، اور اس نے باندی واپس کی حاملہ ہونے کی حالت میں، فولدت، مالک کے ہاں اس نے بچہ جنا، فماتت، اور وہ وہیں پر مر گئی، یعنی مالک کے قبضے مر گئی، ضمین قیمتھا، تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ٹھہرے گا۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وعندہما، جبکہ صاحبین کے نزدیک، لا یضمن، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الرد وقع صحیحا، اس نے جب باندی واپس کی تھی اس وقت تو وہ ٹھیک تھی، وہ اس کے حوالے کر دی۔ وقد ماتت فی ید المالک بسبب حادث فی ملکہ، مالک کے قبضے میں جو باندی کی موت ہوئی ہے وہ ایک نئے حادثے کی وجہ سے، ایک نئی چیز کی وجہ سے ہوئی ہے جو مالک کے قبضے میں ہی وہ پیدا ہوئی ہے، وہو الولادت، اور وہ ولادت کا معاملہ ہے، کہ ولادت کا معاملہ مالک کے قبضے میں ہوا، اور جب یہ مالک کے قبضے میں ولادت ہوئی اور اس سے باندی مر گئی تو اس کی وجہ سے غاصب پر ضمان نہیں آئے گا۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل دیکھیے، إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ، کہ یہاں پر واپس کرنا درست نہیں تھا، بلکہ یہ رد فاسد تھا، کہ جب اس نے اس کو واپس کی تو اس کے اندر سبب ہلاک پایا جا رہا تھا، لأن سبب التلف حصل في يد الغاصب، یہ ہلاک کرنے کا جو سبب ہے، یعنی ولادت کی وجہ سے جو ہلاکت ہوئی ہے، اس کا سبب یہ تو غاصب کے قبضے میں پایا گیا، کہ جب اس کے قبضے میں تھی تو باندی حاملہ ہو گئی، تو اسی سبب کی وجہ سے ولادت ہوئی اور ولادت سے وفات ہوئی، تو اس لیے یہ واپس کرنا درست نہیں ہے اور اس کو ضامن ٹھہرایا جائے گا۔ بخلاف الحرتی، آزاد عورت کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے، یعنی آزاد عورت کو غصب کیا اور اس سے زنا کیا، اس سے وہ حاملہ ہو گئی اور حمل کی وجہ سے ولادت اور ولادت سے موت ہو گئی، تو اس صورت کے اندر وہ اس پر ضمان کسی قسم کا نہیں آئے گا، لأنها لا تضمن بالغصب، اس لیے کہ آزاد عورت غصب کی صورت میں اس پر اس کا ضمان نہیں آتا، کیونکہ یہ مال ہی نہیں ہے، مال کے غصب کرنے سے ضمان آتا ہے،
لیبقى الضمان بعد فساد الردی، اگر یہ مال ہوتی تو پھر ہم یہ کہتے کہ یہ ضمان باقی ہے اور یہ جو واپسی کی گئی ہے یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ثم عطف على الحرة، پھر یہ جو الحرہ ہے اس پر عطف کیا قولہ اپنی بات کا، ومنافع بخلاف منافع، ایسے ہی منافع کا مسئلہ بھی اس کے خلاف ہے، ما غصب، ایسے منافع جس کو اس نے غصب کیا، مثلا کوئی دار وغیرہ، کوئی گھر وغیرہ، دکان وغیرہ غصب کی، سکنہ اس کے اندر چاہے اس نے رہائش رکھی ہے، او عطلہ یا رہائش نہیں رکھی اس کو بیکار چھوڑے رکھا، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے نزدیک ضمان نہیں آئے گا۔ فإنها غیر مضمونة بأجر عندنا، ہمارے نزدیک یہ اجرت کے طور پر اس کا ضمان لازم کیا جائے یہ درست نہیں، یعنی جتنی اجرت بنتی ہے وہ ضمان لازم کر دیا جائے یہ درست نہیں ہے۔ سواء استوفى المنافع، چاہے اس نے منافع حاصل کی ہو، کما اذا سکن فی الدار المغصوبہ، جیسے مغصوبہ گھر کے اندر اس نے رہائش اختیار کی، او عطلها یا منافع حاصل نہ کی ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے نزدیک اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مضمونۃ، اس پر ضمان آئے گا، بأجر المثل فی الصورتین، دونوں صورتوں میں رہا یا نہیں رہا، منافع حاصل کیے یا نہیں کیے، دونوں صورتوں کے اندر اجرت مثلی کا ضمان اس پر آ جائے گا۔ وعند مالک رحمہ اللہ مضمونۃ استوفا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تو اس نے منافع اٹھائے ہیں تو ضمان آئے گا، لا ان عطلها، لیکن اس نے منافع اگر نہیں اٹھائے تو ضمان نہیں آئے گا۔ یعنی ہمارے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر ضمان نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر ضمان ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تو اس نے منافع حاصل کیے ہیں تو ضمان آئے گا، اگر منافع حاصل نہیں کیے تو ضمان لازم نہیں آئے گا۔ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَقَوُّمِهَا عِندَنَا، یہ دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک اس لیے منافع مضمون نہیں ہے، ان کا ضمان نہیں آتا کہ وہ متقوم نہیں ہے۔ وَإِنَّ تَقَوُّمَهَا ضَرُورِيٌّ فِي الْعَقْدِ، یہ ایک اعتراض ہے کہ اگر منافع متقوم نہیں ہے تو پھر اجرت اور اجارہ یہ تمام مسائل آپ کے ہاں نہیں ہونے چاہیے، یہ اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی منافع پر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقد کی وجہ سے یہ جو منافع ہیں یہ متقوم بنتے ہیں، دو افراد مل کر ان کی قیمت طے کرتے ہیں تو ان کی قیمت طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غیر متقوم مال کو اگر ہلاک کر دیا جاتا ہے تو ضمان کی کیا نوعیت ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِتْلَافِ خَمْرِ الْمُسْلِمِ وَخِنْزِيرِهِ، اگر کسی مسلمان کی شراب یا خنزیر کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ضمان نہیں آئے گا، اس کا بھی بخلاف اتلاف خمر المسلم وہاں پر عطف ہوگا۔ وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا لِذِمِّيٍّ ضَمِنَ، یہ لِذِمِّيٍّ ہے، اگر ذمّی کی شراب یا خنزیر کو کوئی ہلاک کر دیتا ہے تو وہ ضامن ٹھہرے گا۔ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فإن الذمي يتبع المسلم فلا تقوم في حقه، فرماتے ہیں کہ ذمّی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی تابع ہوتا ہے تو اس لیے اس کے حق میں بھی یہ متقوم نہ ہوگی۔ ولنا، اور ہماری دلیل، انه متروک علی اعتقاده، کہ ذمّی اپنے اعتقادات میں آزاد ہے، اس کو اس کے دین پر ہی چھوڑا جائے گا، تو اس لیے اس کی اگر شراب اور خنزیر کو کوئی ہلاک کرتا ہے تو اس کے حق میں مال متقوم ہے، اس لیے ضمان آئے گا۔ وَلَوْ غُصِبَ خَمْرُ مُسْلِمٍ، اگر مسلمان کی شراب کسی نے غصب کر لی، فَخَلَّلَهَا، پھر اس کو سرکہ بنا دیا، بِمَا لَا قِیمَةَ لَهُ، ایسی چیز کے ذریعے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جیسے کہ نقل من الظل الی الشمس، سائے سے دھوپ میں لا کے رکھ دیا، اب اس پر کوئی قیمت نہیں آئی ہے، اور جو شراب تھی اس کو اس نے سرکہ بنا دیا۔ او جلد میتۃ، یا پھر مردار کی کھال تھی اور مسلمان کی ملک میں تھی، کسی نے غصب کی، فدبغہ بھی، اور اس نے ایسی چیز کے ساتھ دباغت دے دی، بما لا قیمت لہ، جس کی کوئی قیمت نہیں، کالتراب والشمس، جیسے مٹی لگا دی یا دھوپ پہ اس کو رکھ دیا، تو اس سے اگر وہ صاف ہو جاتی ہے، اس سے نجاسات وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب ان صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ اخذ المالک بلا شیء، مالک اپنی چیزوں کو بغیر کسی ادائیگی کے لے لے، یعنی مغصوب منہ کسی قسم کی ادائیگی غاصب کو نہیں کرے گا۔ ولو اتلفها ضمن، اور اگر غاصب ان چیزوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس پر ضمان آئے گا۔ ولو خللها بذی قیمہ، لیکن اگر سرکہ بناتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ جس کی قیمت ہے، کالملح والخل، جیسے سرکہ ڈال کے اس نے شراب کو سرکہ بنا دیا، نمک ڈال کے اس نے شراب کو سرکہ بنا دیا، ملکہ ای ملکہ الغاصب، غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا، ولا شیء علیہ، اور غاصب پر کسی قسم کا تاوان بھی نہیں ہوگا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندهما صاحب فرماتے ہیں اخذ المالک، مالک اس صورت میں بھی اس چیز کو لے گا، واعطى ما زاد الملح، اور نمک ڈالنے سے جو اضافہ ہوا قیمت میں اس کی ادائیگی کر دے گا۔
یہ تو شراب کا مسئلہ تھا. فلو دبغ به الجلد، لیکن اگر وہ دباغت دے دیتا ہے مردار کی کھال کو ایسی چیز کے ساتھ، بشیء له قیمہ، ایسی چیز جس کی وہ قیمت ہے، ببول کے درختوں کے بیج سے، والعفصی یا پھر معزو کے پتوں سے، اخذ المالک وردہ ما زاد الدبغ فیہ، مالک اس کو لے لے گا، یعنی یہ جو جلد ہے اس کو حاصل کر لے گا، وردہ ما زاد الدبغ فیہ، اور جتنا اضافہ ہوا دباغت کی وجہ سے وہ اس کو ادا کر دے گا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر شراب وغیرہ غصب کر کے ایسی چیز سے اس کو سرکہ بناتا ہے جس کی قیمت ہے، تو اس صورت میں تو غاصب ہی اس کا مالک بنے گا، اور جو مغصوب منہ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی تاوان یا ادائیگی نہیں دی جائے گی. اور اگر جلد کا معاملہ ہے اس میں وہ دباغت ایسی چیز سے دیتا ہے جس کی قیمت ہے، تو اس صورت کے اندر مالک اس جلد کا کو حاصل کرے گا، یعنی مغصوب منہ اس کا مالک بنے گا، اور جو اضافہ قیمت کے اندر ہوا وہ ادا کرے گا. وَلَوْ أَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ، اگر وہ اس چیز کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی جلد کو ہلاک کر دیتا ہے، تو ضامن نہیں بنے گا. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تمام تر تفصیلات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق تھی. وعندهما صاحبین کے نزدیک یضمن الجلد مدبوغا، وہ ہلاک کرنے کی صورت میں ایسی جلد کا ضامن بنے گا جس کو دباغت دے دی گئی، ویعطیہ المالک ما زاد الدباغ فیہ، اور جو اضافہ تھا دباغت سے پہلے اور دباغت کے بعد کی قیمت کا وہ مالک ادا کرے گا غاصب کو. فالحاصل، تو خلاصہ کیا ہوا، انہ اذا خلل او دبغ بما لا قیمت له اخذہما المالک. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسی چیز سے اس نے شراب کو سرکہ بنایا یا مردار کی کھال کو دباغت دی جس کی وہ قیمت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مالک اس چیز کو لے لے گا، لأن الاصل حقو، جو کہ اصل میں تو اسی کا حق ہے اور اسی کو ملنا چاہیے. ولیس من الغاصب سوى العمل ولا قیمت له، غاصب کی طرف سے صرف عمل پایا جا رہا ہے، کام پایا جا رہا ہے، اور اس کام کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. اما اذا خلل او دبغ بذی قیمت، البتہ اگر وہ سرکہ ایسی چیز سے بناتا ہے یا دباغت ایسی چیز سے دیتا ہے جس کی وہ قیمت ہے، یصیر ملکا للغاصب، تو یہ غاصب کی ملک بن جائے گی، ترجیحا للمال المتقوم علی غیر المتقوم، تاکہ جو متقوم مال ہے اس کو غیر متقوم مال پر ترجیح دی جا سکے. والفرق لابی حنیفہ رحمہ اللہ بین الخل والجلد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو سرکے اور جلد کے مسئلے میں فرق کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المالک یاخذ الجلد ولا یاخذ الخل، کیونکہ مالک وہ جلد کو لے گا، کھال کو لے گا، سرکے کو تو نہیں لے گا. لأن الجلد باقی، چونکہ جلد باقی ہے، لیکن ازال عنہ النجاسات، اس نے جو اس پر عمل کیا ہے اس کے ذریعے اس سے نجاسات کو ختم کیا ہے. والخمر غیر باق، اور خمر کا جو معاملہ تھا اس میں تو خمر کی حقیقت ہی باقی نہیں رہی، بل صارت حقیقت اخرى، وہ ایک اور حقیقت بن چکی ہے، یعنی سرکے میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کی ماہیت ہی باقی نہیں ہے. اس کے بعد زمان کے بارے میں وضاحت ہے. وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ الْجِلْدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَتْلَفَهُ، جلد کو اگر وہ ہلاک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک وہ ضامن نہیں ٹھہرتا. اس کی وجہ کیا ہے، لِأَنَّهُ غَصَبَ جِلْدًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَلَا قِيمَةَ لَهُ، کہ اس نے جب جلد کو، کھال کو غصب کیا تھا تو وہ غیر مدبوغ تھی، اس کو دباغت نہیں دی گئی تھی، اور غیر مدبوغ کی کوئی قیمت نہیں تھی. والضمان یتبع التقوم، اور زمان تو تقوم کے تابع ہوتا ہے، یعنی چیز متقوم ہے تو اس کا زمان آتا ہے، چیز کی کوئی قیمت ہو تو اس پر زمان آتا ہے. تو جس وقت غصب کی گئی تھی اس وقت قیمت نہیں تھی. لیکن العین اذا کان باقیا لا یشترط، لیکن اگر وہ عین ہی باقی رہے، یعنی یہ کہ اعتراض ہے کہ اگر وہ غیر متقوم ہے تو پھر اس سے واپس کیوں لی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ عین باقی رہے، وہ چیز باقی رہے، تو پھر تقوم کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ نفس عین اسی چیز کا واپس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہاں، اس کو اگر ہلاک کر دیا جائے تو پھر تقوم کی صورت قائم ہو جائے گی کہ دیکھیں گے اس کی قیمت ہے یا نہیں ہے، قیمت ہے تو زمان آ جائے گا، قیمت نہیں ہے تو زمان نہیں آئے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.